أشهد أن محمدًا رسول الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے بھائیوں اور دوستوں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، میں حکیم عمر فاروق ساہیوال سے آج میں آپ کو چسٹ پستان کی گلٹی کے بارے میں اس کا علاج بتاؤں گا، اور انتہائی مجرب اور مفید جو السی کے تیل کے ساتھ ہوتا ہے اور انتہائی مجرب ہے۔ جن بیٹیوں کے، بہنوں کے پستانوں میں یا بغلوں میں یا کولوں کے گوشت میں وہ گلٹیاں نکل آتی ہیں، اور ان کی وجوہات بننے کی یہ ہوتی ہے کہ چوٹ لگ جاتی ہے، کئی دفعہ نوکدار چیز لگ جاتی ہے۔ یہ پستان جو ہوتے ہیں عورتوں کے، یہ نرم جگہ ہوتی ہے، اور چوٹ لگنے کی وجہ سے، نوکدار چیز لگنے کی وجہ سے خون نکل کر وہاں جم جاتا ہے، جو آہستہ آہستہ گلٹی کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور اگر توجہ نہ دی جائے تو پھر وہ بعد میں رسولی بن جاتی ہے، اور پھر بھی توجہ نہ دی جائے تو پھر وہ رسولی جڑوں والی بن جاتی ہے، جس کا پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ پستان کاٹنا پڑتا ہے۔ تو میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اگر کسی آپ کو فیلنگ آئے اپنے پستان میں، چسٹ میں، چھاتی پر آپ کو کوئی گلٹی کی فیلنگ آئے، اور گوشت کا لوٹھڑا ایک جگہ پر گولی کی صورت میں آپ کو لگے، تو اس کا فوراً علاج کریں، اور اس کا فوراً کسی ڈاکٹر، اچھے ڈاکٹر سے، حکیم سے اس کا علاج کروائیں۔ اور جو گھریلو اور مجرب نسخہ ہے وہ میں آپ کو السی کے تیل کے ساتھ بتاؤں گا۔ السی کے تیل کے ساتھ اس کی کیسے مالش کرنی ہے اور کیسے اس کو کھانا ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ السی کے تیل کا مزاج جو ہے وہ تر گرم ہوتا ہے، اور اس کو عربی میں دہن الکتان کہتے ہیں، اور فارسی میں اس کو روغن کتان کہتے ہیں، اور بنگلہ دیشی میں اس کو تلسی تیل کہتے ہیں، اور انگلش میں، انگریزی میں اس کو لین سیڈ آئل کہتے ہیں۔ یہ السی کے تیل کو لین سیڈ آئل انگلش میں کہتے ہیں، اور اردو میں، ہندی میں اس کو السی کا تیل ہی کہتے ہیں۔ یہ رسولی ختم کرنے کے لیے، گلٹی ختم کرنے کے لیے انتہائی مجرب چیز ہے۔ جس بیٹی کے، بہن کے چسٹ پر یا بغلوں میں یا کولوں کے ماس پر، یہ جو کولوں کا ماس ہوتا ہے، اس پر کوئی گلٹی فیلنگ آ رہی ہے اور آپ کو گلٹی لوتھڑا فیل ہو رہا ہے، تو وہ اس کو السی کے تیل کو پہلے 7-8 دن ایک چاول والا چمچ صبح نہار لیں، ایک چاول والا چمچ صبح نہار لیں روزانہ، اور پھر جب 7-8 دن ہو جائیں آپ کو یہ السی کا تیل پیتے ہوئے، پھر آپ یہ کریں کہ السی کا تیل پئیں صبح نہارے ایک چمچ، اور جہاں آپ کے گلٹی ہے وہاں آپ اس کی مالش کریں اچھی طریقے کے ساتھ، تاکہ یہ تحلیل ہو جائے۔ یہ جو گلٹی ہے یہ آہستہ آہستہ تحلیل ہو جائے گی، اور تحلیل ہونے کے بعد یہ ختم ہو جائے گی، اور یہ انشاءاللہ 15 دن کے اندر یہ ختم ہو جائے گی۔ آپ اس کو 7-8 دن آپ نے پہلے جو چاول والا چمچ ہوتا ہے یہ روزانہ نہار آپ نے پینا ہے، اور پھر آپ نے 15 دن آپ نے جہاں بھی آپ کے جس پستان پر، بیدر والا پستان ہے یا دائیں والا یا بائیں والا پستان، جہاں آپ کو گلٹی 1 یا 2 جتنی بھی گلٹیاں آپ کو فیلنگ آ رہی ہیں، اور یا آپ کی بغلوں میں ہیں یا آپ کے کولوں کے ماس میں وہ گلٹیاں فیل آ رہی ہیں، تو اس پر آپ اچھی طرح ایسے اس کی مالش کریں، تیل کا قطرہ لگائیں اچھی طرح۔ بہتر یہ ہے کہ آئل کو، السی کے تیل کو گرم کر کے اس کی ایسے مالش کریں، اور انشاءاللہ 3-4 دن کے اندر وہ گلٹیاں نرم ہو جائیں گی، اور 15 دن مالش کرنے کے اندر وہ گلٹیاں نرم ہو کر تحلیل ہو جائیں گی اور ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی، اور یہ انتہائی مجرب مفید علاج ہے۔ تو میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، کسی بھی جڑی بوٹی کے بارے میں پوچھنا ہو، کسی بھی نسخہ لینا ہو، نسخے کے بارے میں پوچھنا ہو، میرا کال اور واٹس اپ نمبر اوپر آ رہا ہے، آپ مجھے کال بھی کر سکتے ہیں اور واٹس اپ بھی کر سکتے ہیں۔ اور ہیپاٹائٹس سی اور ڈیلسز کی دوائی، ہیپاٹائٹس سی اور قبض کی دوائی اور خارش کی دوائی،
یہ میرے بھائیوں، میری بہنوں، بیٹیوں میری بالکل فری ہوتی ہے، اس کے عوض صرف میں آپ کی دعا کا منتظر ہوں۔ تو کسی میرے بھائی کو، بہن کو ہیپاٹائٹس سی جس کو کالا جرکان کہتے ہیں، یا گردے کے ڈیلسز ہو رہے ہیں، ہیپاٹائٹس سی کی 2 مہینے کی دوائی ہے، 2 مہینے کی دوائی کھا کر آپ اپنا ٹیسٹ کروائیں تو وہ آپ کا نارمل ہو جائے گا۔ اور اگر ڈیلسز ہو رہے ہیں تو وہ 3.5 مہینے کی دوائی ہے، اور انشاءاللہ آپ کے ڈیلسز ہونا ختم ہو جائیں گے اور آپ ایک نارمل زندگی گزاریں گے۔ اور قبض اگر آپ کو بہت پرانی ہے تو 20 دن کی دوائی ہے، اور اگر عارضی قبض ہے تو 1 کیپسول لے لیں تو آپ کی قبض ختم ہو جائے گی۔ اور خارش کی دوائی 15 دن کی ہے، وہ شربت ہوتا ہے، پکا کے پئیں، انشاءاللہ آپ کی خارش ختم ہو جائے گی۔ تو میرے بھائی اور دوستو، آپ یوٹیوب پر حافظ حکیم عمر فاروق لکھیں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کا بٹن بھی دبائیں، اور ہمیں انسٹاگرام پر، ٹویٹر پر اور فیس بک پر بھی آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، نماز کی پابندی ہو، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں، اور اللہ کے احکامات مان کر زندگی گزاریں، تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ بہترین مسلمان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنے اہل و عیال سے اور اچھا ہے، اور اس کے اپنے اہل و عیال سے اخلاق اچھے ہیں۔ تو نماز کی پابندی بھی ہو، قرآن کی تلاوت بھی ہو، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی بھی ہو، اور اللہ کے احکامات مان کر ہم زندگی گزاریں، تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں۔